السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس پہ میرے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے جوتا پہننے کی سنتیں۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہننے لگے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے، اور جب اتارنے لگے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکالے، اور یا تو دونوں جوتے پہنے یا پھر دونوں کو اتار دے۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم نے جوتا پہننا ہے تو دائیں طرف سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ پہلے پاؤں میں ہم نے دائیں طرف جوتا پہننا ہے، اس کے بعد پھر بائیں طرف جوتا پہننا ہے، اور جب بھی ہم نے پاؤں سے جوتا اتارنا ہے تو سب سے پہلے بایاں جوتا اتارنا ہے، تو اس کے بعد دایاں جوتا اتارنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے وہ ہے کہ یا تو انسان دونوں جوتے پہن کے چلے، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس کا ایک جوتا خراب ہو گیا ہے تو وہ پھر ایک جوتا پہن کر نہ چلے، یا تو دونوں جوتے پہنے یا پھر دونوں کو اتار دے۔ مسلمان دن اور رات میں کئی مرتبہ جوتا پہنتا اور اتارتا ہے، مثلا مسجد میں جاتے ہوئے اور اس سے باہر نکلتے ہوئے، غسل کرتے وقت، واش روم جاتے ہوئے یا باہر آتے ہوئے، یا کسی بھی کام کے لیے انسان جب گھر سے باہر جاتا ہے جوتے پہن کے جاتا ہے، گھر واپس آ کے جوتے اتار دیتا ہے۔ اگر ہر دفعہ جوتا اتارنے سے پہلے یا پہننے سے پہلے ہم اس سنت کا خیال رکھ لیں تو ہمیں ہر دفعہ ثواب ملے گا۔ یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جب بھی جوتا پہننا ہے دائیں طرف سے آغاز کرنا ہے، اور جب بھی جوتا اتارنا ہے بائیں طرف سے آغاز کرنا ہے۔ اور آج ہم جو دوسری سنت پڑھیں گے اس کے ساتھ وہ ہے لباس پہننے کی سنت ہے۔ جن کاموں کو تقریباً سارے لوگ دن اور رات میں کئی مرتبہ کرتے ہیں ان میں سے ایک لباس پہننا اور اتارنا ہے۔ لباس کو اتارنے اور پہننے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلا غسل کے لیے لباس اتارنا اور اس کے بعد پہننا، نیند کے لیے لباس اتارنا اور دوسرا لباس پہننا، بیدار ہونے کے بعد نیند کا لباس اتارنا اور پھر دوسرا لباس پہننا، اور اگر گھر سے کسی نے باہر جانا ہے تو اس میں بھی کئی دفعہ انسان لباس چینج کر کے جاتا ہے، جیسے بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں یا کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں، یا جو لوگ آفیسز میں ڈیلی جاتے ہیں تو ان کی بھی ایک روٹین ہوتی ہے کہ وہ جانے سے پہلے لباس چینج کرتے ہیں۔ لباس تبدیل کرنے کی 4 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، لباس تبدیل کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، چاہے لباس اتارنا ہو یا پہننا ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ ضرور ہم لوگوں کو پڑھ لینی چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ تمام کاموں میں بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کپڑا، قمیض، چادر یا پگڑی وغیرہ پہنتے تو یہ دعا پڑھتے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اے اللہ، میں اس لباس کی بھلائی کا اور جس کے لیے یہ ہے اس کی بھلائی کا آپ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کی برائی سے اور جس کے لیے یہ ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا پہنتے، قمیض پہنتے، چادر پہنتے، پگڑی پہنتے تو اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھتے تھے۔ نمبر 3، لباس پہلے دائیں طرف سے پہنے، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی لباس پہنو تو دائیں طرف سے شروع کیا کرو، یعنی کہ جب بھی لباس پہننے کا ہم نے آغاز کرنا ہے تو دائیں طرف سے آغاز کرنا ہے۔ اور نمبر 4، لباس اتارتے ہوئے پہلے بائیں طرف سے اتاریں، اس کے بعد دائیں طرف سے اتاریں۔ تو یہ اصول بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم نے لباس پہننا ہے، چاہے وہ قمیض ہے، شلوار ہے، تو دائیں طرف سے ہم نے آغاز کرنا ہے، اور جب بھی لباس کو ہم نے اتارنا ہے تو پہلے بائیں طرف سے، یعنی کہ اگر ہم نے ٹراؤزر بھی چینج کرنا ہے تو پہلے بائیں اتاریں گے ہم پائجا، اس کے بعد دایاں۔ اور لباس پہننے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، اور لباس اتارنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے لباس اتارنا ہے۔ تو یہ 4 سنتیں ہیں۔ اب دیکھیں دن میں ہم کم از کم 1 دفعہ یا 2 دفعہ لباس تو ضرور تبدیل کرتے ہیں۔ اگر ہم لباس تبدیل کرنے سے پہلے
ان سنتوں کا اہتمام کر لے تو ہمیں لباس تبدیل کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام سنت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔